الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. حضرات، بات ہم کو سنا میں نے آپ کے سامنے آج کے موضوع کے مناسبت سے جو کہ گناہ اور اس کی معافی پر کس طرح رکھا گیا ہے، اسی کے ضمن میں قرآن مجید کے 4 مختلف مقامات سے کچھ آیتیں گوشہ گزار کی. انشاءاللہ چند احادیث بھی اس ضمن میں ارشاد رکھوں گا، گوشہ گزار کروں گا. سب سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف آؤ. بعد حمد و صلات بے شمار درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے آج کے موضوع کو بلا کسی تاخیر آگے بڑھاتے ہوئے، کیوں اس موضوع کو میں نے آج منتخب کیا. ایک تو یہ کہ ساری دنیا جس راہ کی طرف گامزن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بے راہی کا شکار ہے. کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، سبھی کا وہی حال ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، دورہ ہے. لیکن کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کس کی طرف کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور ہم زندگی کو کس ٹریک پر لیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ دوسرا سبب اس موضوع کے انتخاب کا کہ ایک ایسا مہینہ چند ہی دنوں میں، چند ہی ہفتوں میں ہم پر جلوہ فکر ہونے والا ہے جو بہت ساری رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں لے کر اس کا نزول ہونے والا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ نے جو آدمی، جو بندہ، جو انسان جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا سہولتیں اللہ نے رکھی ہے، اس کا بڑا فضل کرم ہے. اگر اللہ گناہ کی معافی کا ذریعہ نہ رکھتا تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. اس طرح جس طرح پچھلے قوموں نے جن کو موقع دیا گیا، پھر دیا گیا، اس کے باوجود نہ سمجھی تو اللہ کا عذاب آیا. لیکن اس کے باوجود ہم ایک ایسے نبی کی امت میں سے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا. فضل دنیا میں بھی کیا، اتنے سارے ذرائع ہمارے لیے چھوڑ دیے قرآن مجید کے آیتوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور یہی نہیں بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو اعزاز ہے، سب سے بڑا جو معاملہ ہمارے لیے کٹھن دور وہ ہوگا جہاں کوئی کسی کا سایہ نہ بنے گا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا. اس وقت بھی ہم کیونکہ ایسے نبی کے نام لیوا ہیں جس کو ساری کائنات، ساری دنیا، سارے انبیاء امام کائنات کے نام سے جانتی ہے، ان کی
ان کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی، اور وہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو اسی طرح تربیت دیں گے، اپنے نفس کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے ذہنوں کو، اور جو وقت ہم کو میسر آیا ہے اس کو اس ٹریک پر لے جائیں جس کا تقاضا امام کائنات کی 23 سالہ دور نبوت جس کا تقاضا کر رہی ہے، اور قرآن جا بجا جس کا تقاضا کر رہا ہے۔ آئیے میں نے کچھ آیتیں آپ کے گوشے گزار کی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، وہ نبی صرف آمدنی کی بات نہیں ہے، گناہ تو انبیاء سے بھی کچھ ہوئے، گناہ کیا غلطیاں ہوئی، سرزد ہوئی، وہ بھی انسان تھے، انہیں بھی کہا گیا کہ تم بھی معافی چاہو، ان پر بھی لادی و مندوب کر دی گئی۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ بڑے معصوم خطا تھے۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے جو حکم انہیں دیا گیا اس میں جلد بازی کی اور اپنے عقل کا استعمال کیا کچھ لمحوں کے لیے، تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ سب سے پہلے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس نبی کو جس کو مچھلی والے کے نام سے ہم جانتے ہیں، قرآن نے جس کا ذکر کیا مچھلی والا نبی، وہ پیغمبر جسے یونس علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کا تذکرہ، جس کا تعارف قرآن نے کیا سورہ انبیاء میں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی کہ تو آپ یاد کرو اس مچھلی والے کو جس سے غلطی سرزد ہوئی، جلدبازی ہوئی، اللہ کے حکم آنے سے پہلے اس نے بستی کو چھوڑا، وہ اس کی غلطی تھی، بہت ہی چھوٹی معمولی سی غلطی تھی، وہ معصیت نہیں تھی بلکہ جلدبازی تھی، لیکن اس کو غلطی میں کاؤنٹ کیا گیا اور اللہ نے نمونہ بنا دیا کہ عام انسان تو عام انسان، اگر نبی بھی وقت کا غلطی کرے تو اس کے لیے بھی معافی لازم و مندوب کر دی جاتی ہے۔ اور کیا کہا کہ یونس علیہ السلام نے جلدبازی کی اور پھر آپ نے ندا لگائی، آپ کو احساس ہوا، کچھ دور پہنچے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، میں نے جلدبازی کی، میں نے رب کے حکم کے کا انتظار نہ کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود اے رب ذوالجلال سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی سردار نہیں، اور میں ظالموں میں سے، میں ظالموں میں سے کیوں؟ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جلدبازی کرتے ہیں۔ ایسی غلطیاں، جلدبازیاں، اس میں غلطیاں، نقصانات معاشی، اخلاقی، جسمانی ہم کتنی کرتے ہیں دن بھر میں، اپنی زندگی میں کتنے کر چکے ہیں۔ تو آپ اللہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی گرفت کر دی اور اسے معافی پر اس پر پابندی لگا دی کہ وہ بھی معافی چاہے۔ تو کیا ہے؟ قرآن نے اسے نوٹ کیا کہ اللہ کی ذات یقیناً پاک ہے، بے عیب ہے، اور اس کا کوئی اس جیسا ساجی نہیں، اس کا کوئی ساجدار نہیں۔ اگر وہ کسی کی گرفت کر دے تو اسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اس کی گرفت سے آزاد نہیں کرا سکتا، اگر وہ کسی کو معاف کر دے اس کی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ایک اور نبی کی طرف آئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی، روئے زمین پر انسانیت کا سب سے پہلا بندہ آدم علیہ السلام، غلطی ہوئی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، کیا کہا دونوں نے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہا دونوں نے، قالا دونوں نے کہا، کیا کہا ہم دونوں نے؟ ربنا، اے اللہ ہم نے ظلم و زیادتی کی، ہم نے نافرمانی کی، گناہ کیا، معصیت کی، تیری نافرمانی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنی چلائی، اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے، کیا ہوا؟ نقصان میں آ گئے، کیا ہوا؟ عرش سے فرش پر بھیج دیے گئے۔ کہا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، رب سے دونوں نے التجا کی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَ وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بڑے یا واقعی طور پر بڑے نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، ایک وہ ہستی جس سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام، پھر وہ تاریخی نبی جس کو یونس علیہ السلام کہا، جس کو کیسی آزمائش ہوئی، جلدبازی کی وجہ سے۔ آپ دیکھو آج میں اور آپ ہوتے ہیں اور ہم اگر کسی جانور کا نوالا بن جاتے کیا عالم ہوگا؟ توبہ استغفار کی بات تو درکنار، ہم کو اپنی ہوش و حواس نہ رہی، کیا کی مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک، کیا کہا؟ انی کنت من وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات، تین تے اندر پردہ در پردہ، تین تہوں میں اندر، اتنی گہرائی میں، اتنے اندھیرے میں، اور مچھلی اس کی گرمی اندر کی شدت، اس کے شدت کی شدت سے آپ بالکل جو ہے نرم پڑ گئے تھے، کمزور پڑ گئے تھے، وہاں سے آپ نے ندا لگائی۔ یہ دیکھیے، یہ توحید ہے، یہ اپنی غلطی کا اصرار ہے، تقاضا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا معیار انبیاء علیہ السلام، اور وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ایمان مومن
جہاں اللہ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایمان والوں سے تقاضا کیا، ان پر ایک آرڈر نافذ کیا. کیوں کیا؟ ان کی اپنی بھلائی کے لیے، ان کی اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی سرخرویت کے لیے کیا. لیکن ہم ہیں کہ اس سے عقل کے ناپل ہوش کے ناپل نہیں لگے، ہم اس سے عقل نہیں پکڑتے. اس سبق کو، ان آیات کو، ان نشانیوں کو ہم نہیں سمجھتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے. کہاں سے ہم کریں گے؟ ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں، ان اسباب کو پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، ان سے اپنی ذاتی طور پر بشری تقاضوں کے ذریعے کیا ان سے کوئی بھول چوک ہوئی، کیا ان سے اجلت ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا. یہ صرف انہوں نے اپنی ذات کے لیے مختص نہیں کیا، بلکہ رہتی دنیا تک، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے نمونہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام مضامین کو اللہ نے اس کتاب میں نقل کیا، اس کتاب میں قلم بند کیا جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. ساری کتابیں، تورات گئی، زبور گئی، انجیل گئی، لیکن اس قرآن کے تعلق سے جس میں نشانیاں بیان کی گئی، جن انبیاء کا میں نے حوالہ دیا مختلف آیاتوں کے ذریعے، اس میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کہ اس کے بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا. اس نصیحت تامہ کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے محافظ بھی ہم ہیں. اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے، کیا مجال، کیا ضرورت ہے کہ وہ زمین کی کوئی طاقت اسے مجامل کر سکے، اسے فلاں کر سکے. تو وہی معاملہ، وہی تقاضا ہے کہ جو کتاب باقی رہنے والی ہے، اس کتاب کے مضامین کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں رباوت لائیں گے تو ہوگا کیا؟ ہم بھی غرق نہیں ہوں گے، تباہ نہیں ہوں گے، خسران نقصان اٹھانے والوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم بھی، ہمارے اعمال بھی، ہمارا وجود بھی، ہمارا حساب و کتاب بھی محفوظ رہے گا اور سہل ہو جائے گا جس طرح یہ کتاب محفوظ ہے. اس کے مضامین کو سمجھو، پڑھو، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرو، تبھی جا کر اس کا تقاضا پورا ہوگا اور اس کا حق ادا ہونے کی کچھ حد تک کوشش ہوگی. آئیے ایک اور جگہ، ایک اور مقام پر اللہ نے کہا کہ مومنوں سے، کیونکہ وہی بشری تقاضا رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی نفس ہے، کچھ غلطیاں، کچھ ایسے فواحش کام، کچھ ایسے منکرات، کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسی نفسی شرارتیں ان سے ہو جاتی ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جیسے وہ اپنے نفس پر ظلم کر گزرتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ لیکن ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ان کے گناہوں کو، اس گناہ کی سیاہی کو اور اس بدعملی کو اللہ انقا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سچی توبہ، استغفار، یہ کنڈیشن ہے. آئیے ایک اور مقام پر نوح علیہ السلام، یہ انبیاء میں سے برگزیدہ انبیاء میں سے ایسے نبی، اس نبی کو روئے زمین کی پہلی انسانیت، پہلی شخصیت، پہلا نبی، پہلا رسول آدم علیہ السلام کے بعد 950 سال کی زندگی دی گئی. 900 سال سے کچھ زیادہ، تقریباً 900 سال کی عمر کا تاریخ میں خلاصہ ملتا ہے، جس میں سے تقریباً اگر ہم 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت عطا کی، 40 کی عمر پر 40 کا جو حصہ ہے، ایک ایسا حصہ ہے، اس بات کو میں نے کافی مرتبہ رکھا کہ 40 سال کی عمر کا عرصہ ایک ایسا عرصہ ہے کہ انسان نشے و فراز، خوشی، غم، نفع، نقصان، اپنوں سے، پرایوں سے، سب سے ہو کر گزر جاتا ہے. اس کے بعد اس کی طبیعت میں بیلنس، توازن آ جاتا ہے، تب جا کر اس کی عقل کا معیار پرکھا جاتا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ لیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو، ان کے بچپن کو، ان کی جوانی کو، سب چیزوں کو نوٹس لیا گیا، اس کے بعد سلیکٹ کیا گیا، کیونکہ یہ سارے عوامل سے گزر جاتا ہے انسان اور اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، توازن آ جاتا ہے، بیلنس آ جاتا ہے. آئیے اب ایک 910 سال تقریباً کام کو نبوت کا سلسلہ آپ کا جاری رہا. تو آپ کی قوم نے جب آپ اللہ کا کلام، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں ان کے پاس لے گئے، قوم کا جرم کیا تھا؟ بڑا سنگین جرم تھا کہ معبودان باطلہ کی وہ عبادت کرتی تھی، پرستش کرتی تھی، اور جو ہادی، جو ہدایت کا سامان ان کے پاس مہیا کیا گیا، اس کو نظر انداز کرتی تھی، اگنور کرتی تھی اور اس کا استہزاء کرتی تھی. قوموں کا یہی حال رہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام کائنات تک جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا وہ لے کر قوم کے پاس پہنچے. لوگوں نے یا تو مجنون کہا، یا تو مارا، یا تو پاگل کہا، یا تو ان کو مذاق اڑا. یہ وتیرہ رہا ہے قوموں کا، اور اس کا نتیجہ بھی ان قوموں نے دیکھا، جس کو قرآن نے قلم بند کر دیا، قیامت کی صبح تک کے لیے درس عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والے. آئیے کیا کہا؟ کنڈیشن وہی جو بات آج موضوع کی طرف پھر چلتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم کیا کرو؟ غلطی ہو گئی تو کیا کرو؟ اپنے غلطی کی طرف رجوع لوٹو،
اللہ کی طرف، اس رب کی طرف جس کی میں دعوت دیتا ہوں، ایک رب واحد کی طرف لوٹو اور کیا کہو، اے اللہ ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو معاف کرو، استغفار کرو، توبہ کرو اس کی جناب میں جس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ انہو وہ بے شک بہت بڑا غفور رحیم ہے، بہترین بخشنے والا ہے اور بہترین عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے تمہارے لیے بارش برسائے گا اور تمہارے لیے غذا کا انتظام ہوگا، کھیت کا لہراؤ اٹھیں گی اور تمہارے لیے بہترین غذا کا انتظام ہوگا، انسلام ہوگا۔ اور یہی نہیں ہوگا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے تمہاری اولاد، تمہارا مال، ہر چیز پر اللہ نفع بخش بنا دے گا۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تو جنتیں تمہارے لیے مختص کر دے گا، تمہارا مقدر جنت کر دے گا، جنات نعیم، فوز عظیم، وہ جنتیں جن کا ذکر کیا گیا ان تمام کا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مقدر کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اتنی بڑی بڑی رحمت، اتنی بڑی بڑی بشارتیں دینے کے باوجود قوم بڑی سرکش، بڑی باغی قوم کو قوم کیا خود کا بیٹا بھی باغی نکلا۔ کہا بیٹے آج تم بھی اگر ان کے ساتھ ہو لیے ہوگا کیا، آج جو عذاب اللہ کا آنے والا ہے وہ کسی کو نہیں بخشے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نوح کا بیٹا ہے یا نوح ہے، یہ عذاب اللہ کی طرف سے یقینی طور پر آنا ہے۔ اس نے کیا کہا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، ابا جان فکر نہ کریں، میں بہت اونچے پہاڑ پر، جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں آئے گا، اپنی عقل کی گھڑ دی۔ انبیاء علیہ السلام سے بھی جذباتی ہوئی، غلطی سرزد ہوئی، انبیاء کا یہ بیٹا، یہ عقلی گھوڑے دوڑانے میں سب سے آگے اور سب سے پہلے تک ہوا۔ اللہ نے کیا کہا، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تمام کے لیے اس میں بہت سارے مضامین ہیں اس ایک آیت میں۔ اللہ نے کہا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، چھوڑ دو اس کو، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہماری اولاد، ہمارے بچے جو ماں باپ جن کے زندہ ہیں اور وہ ان کے ماتحت زندگی نہیں گزارتے ہیں تو کیا ہے، ان کے اہل میں سے نہیں ہے۔ ایمان والوں کے بچے اگر سرکش ہے، نافرمان ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے قوانین کے فرمانبردار نہیں بنتے ہیں اور جو رو میں دنیا بہہ رہی ہے، مغربی تہذیب کی دلزادہ ہو گئی ہے اس طرف جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی کیا ہے، جس طرح نوح کو اس کے بیٹے کے تعلق سے کہا گیا انہ ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، کیوں وہ تمہارے اہل میں سے کیوں نہیں ہے، تم نماز پڑھتے ہو، تم رب کی عبادت کرتے ہو، اس کی فرمانبرداری کرتے ہو، کوئی لمحہ کوئی آن ایک لمحہ ایسا نہیں گزارتے کہ اس میں اللہ کی معصیت ہو، لیکن یہ کیا کر رہا ہے، سرتاپا معصیت میں مبتلا ہے، ڈوبا ہوا ہے کرتا ہے۔ انه عمل، کیونکہ اس کا عمل درست نہیں ہے، غیر درست اس کا عمل۔ ولا تسلیم علیہ، اللہ کے رسول باپ کی محبت، ایسا باپ جس کو اللہ نے نبی بنایا، اس کا بیٹا ایک بیٹا، ایسا بیٹا جو سرکش نکلا، باپ کا نام دبانے والا۔ پھر کیا کہا، انه عمل غیر صالح، اللہ ابتدا کرنے کی کوشش کی، نوح علیہ السلام نے کیا کہا گیا، ولا تسلیم علیہ السلام کبھی علم، جو ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے، اور نہیں آگے بورڈ لائن، بولے کہ آگے زیادہ نہیں، نو ریکمنڈیشن، نو سفارش، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس سے فرق لیا اور اس کے تعلق سے فیصلہ حتمی کر دیا۔ کیا کہا، غیر عمل صالح نہیں، باپ کا فرمانبردار نہیں، رب کا نافرمان، تو کیا کرو، جو ہم جانتے تم نہیں جانتے اس کو اس کے حال میں چھوڑو۔ ہوا کیا، ظالموں سے ہو گیا، غرق ہونے والوں سے شمار کیا گیا اور غرق کر دیا گیا۔ اب آئیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، اور یہ ایک آیت اگر ہم آج کے خطبے میں لے لیں درس عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ذکر فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی اور توبہ پر ان کو توبہ کی طرف رجوع کیا اور رجوع ہوئے توبہ کی طرف لوٹایا۔ آدم علیہ السلام اماں حوا کے ساتھ، نوح علیہ السلام بیٹے کی طرف سفارش دینے والے تھے، اللہ نے بچا لیا، یونس علیہ السلام۔ پھر آئیے نوح علیہ السلام، اتنے بڑے پیغمبر، اس میں بیٹے کا جو ذکر کیا گیا تو مفسرین نے کہا کہ صرف نوح علیہ السلام کے بیٹے کی حد تک یہ آیت نہیں مختص نہیں ہے، یہ تمام ایمان والوں کے لیے جو قیامت تک ایمان پر صحیح سالم قائم رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہی ڈیوٹی، یہی آرڈر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ نوح نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی۔ اب یہاں یہ مسئلہ باریک یہ ہے کہ نوح وہ تو پیغمبر تھا، وہ تو اللہ کا فرمانبردار تھا، اتنے بڑے عرصے سے وہ اللہ کے کاج پر کام کر رہا تھا توحید پر، وہ کیسے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرے گا؟ پہلے کہا گیا اللہ تمام انبیاء کو اللہ نے کہا پہلے تم کیا کرو، اپنے آپ کو، اپنے عیال کو اس آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن پتھر ہو گیا اور انسان ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ تربیت کیسی؟ دوستوں کی صحبت۔ باپ کی تربیت غلط نہیں تھی، سرکش باپ کا اس لیے باغی بنا کیونکہ وہ جو دوستوں میں رہتا تھا، جس گروہ میں وہ رہتا تھا، صبح شام اس کی ہوتی تھی، وہ بڑے سرکش تھے، وہ بڑے بدبخت تھے، وہ بڑے بد اخلاق تھے، بد کردار تھے، بد عقل تھے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی یہ ڈیوٹی ہے
کہ ہمارا بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ایک کمال کے درجے کو نہیں پہنچا، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اس کی صبح شام کہاں ہو رہی ہے، کالج کے بعد وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا برے آدمی کی صحبت برائی لاتی ہے، خوشبو بیچنے والے کے ساتھ تم کھڑ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے خوشبو لے کر آؤ گے، اگر وہی ایک کوئلہ بیچنے والے کے بازو کھڑو گے ضرور ضرور کہیں نہ کہیں لگے گا گزن تو تمہارا دامن کالا ہو گیا تو تم ڈال تمہارا منہ کالا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ کالے ہوں گے۔ تو یہی معاملہ صحبت کا ہے، اچھی صحبت ہوئی تو اچھا نکلے گا، بری صحبت میں پڑ گیا تو ہاتھ سے گیا، ماں باپ سے بھی گیا، رب سے بھی گیا، رب کا بھی باغی، ماں باپ کا بھی باغی، سماج میں بھی باغی ہو گیا، ذلت تینوں طرف کی، اور مقدر کیا ہوگا؟ خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اس کی جھولی میں آ گیا، مقدر کر دیا گیا، اور یہ اس سے بڑی کوئی اور اس سے بڑی کھلی گمراہی اور نقصان کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے چاہیے کہ آج کا جو موضوع ہے کہ توبہ انسان کو کرنی چاہیے، اور توبہ کی جو ساتھیں ہیں دو حدیثیں رکھتے ہیں، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیشہ کی طرح موضوع آج پہ ادھورا رہ جائے گا۔ ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کے لیے اللہ نے استغفار کے لیے انسان کو عام چھوٹ دی ہے سوائے ممنوع اوقات کے، اور کچھ اوقات بتائے گئے ہیں جو مختصر اور مخصوص ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو صحیح معنوں میں عقل کے دعوے دار وہ ہیں جو رات کے تیسری پہر کو اٹھتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے کے وقت کو اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور ایک ندا آتی ہے کہ کون ہے کہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو اپنے مسائل کو میرے سامنے پیش کرے اور اس کے مسائل کو میں آسان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بہترین حدیث ہے، کتنے آسان یہ سودا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کا روٹین صحیح بنا لے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنا لے، صحیح معنوں میں کامل مومن بنا لے، تو اپنا روٹین آف لائف ہوتا ہے کہ صبح اٹھا اور وقت کو اپنا کام کر گزرا، اللہ کی عبادت وقت پر کر لی، قرآن کی تلاوت کی اور اس قرآن سے نہ صرف تلاوت کی بلکہ اس سے نصیحت حاصل کی اور اپنی زندگی کو اس طرح گامزن کیا جس طرح کرنے کا تقاضا نبی کا اسوہ کر رہا ہے اور قرآن خود کر رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ شام ہوئی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کھانا تناول فرما لیتے، عشاء کے بعد آرام ہوتے۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین سنت ہے، اس میں بڑا اہم پہلو ہے، بڑی حکمتیں اس کے اندر ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبردار جو آدمی عشاء کے بعد لہو لعب کے لیے دنیاوی امور کے لیے جگہ اس کا جگنا جائز نہیں ہے، حرام کلیتاً جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی دینی امور ہو، دینی مجلس ہو، اس کے لیے اس پر بھی سمجھے، اس کے علاوہ کسی مجلس اب اندازہ کر لیں اس ایک حدیث سے کہ ہماری دعوتیں کب ہوتی ہیں، ہمارے لوگوں سے ملاقاتیں کب ہوتی ہیں، ہمارے کٹوں پہ بیٹھک کب ہوتی ہے، اور ہم بستروں پہ کب جاتے ہیں، اور ہماری نمازیں کس وقت ہوتی ہیں، اور ہم بیدار کس وقت ہوتے ہیں صبح، اب اندازہ کر لیں۔ تو یہ ایک اور روایت ہو گئی، دوسری ایک اور روایت ابن خزیمہ کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی استغفار کثرت سے کرتا رہے، مومن کا یہ شعار وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہر آن اس کا دل، اس کی زبان، اس کا قلب اور اس کی زبان اللہ کی یاد سے اور اللہ سے توبہ استغفار کے لیے ہمیشہ لبریز رہے۔ اور سب سے بہترین جو اوقات ہیں وہ تہجد کے اوقات ہیں، کیونکہ تمہارا نبی کیا تم نہیں جانتے وہ نبی جو معصوم الخطا ہے، جس سے کوئی گناہ نہیں ہوئے، جس کے اگلے سارے گناہ کی بشارت اللہ نے دی کہ معاف کر دیے، معصوم الخطا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسے جنت کی بشارت دے دی گئی، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے 70 مرتبہ دن بھر میں استغفار کرتا ہے وہ نبی، 70 ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں بشمول میرے کہ ہم ایسے ہیں کہ 5 سے 10 مرتبہ ہم استغفار کی کلمات ادا کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے درس عبرت ہیں، اور یہ جو مختصر وقت میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا ماحصل یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایسا مہینہ جو بہت جلد ہم پر دلوفکر ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ جو روٹین ہمارا 11 مہینے سے چلتا آ رہا ہے اس کو سدھاریں، اس میں سدھار لائیں۔ پتہ نہیں کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے ہمیں میسر آئے گا کہ نہیں، یہ آ گیا تو پھر رمضان ملے گا کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا، پل بھر کا نہیں پتا۔ اس بات سے اندازہ کر لیں۔ ایک اور بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول استغفار تو بندے کو کر لے، ایمان والے کے لیے تو بڑی چھوٹ ہے، اس کے لیے اللہ نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں، بڑے اللہ نے اس کے لیے وسائل رکھے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے وسائل نہ سمجھو اور اسے آسان نہ لو، اسی لیے کیونکہ تمہارے نبی کی حالت یہ ہے کہ وہ باخبوز کے معاملے میں، استغفار کے معاملے میں بڑی جلدی کرتا ہے اور اس پر لگا رہتا ہے، اس لیے کیونکہ اسے بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کے لیے اسے مہلت دی جائے گی،
یہ امام کائنات کا عالم ہے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ صبح سے شام تک سردابہ غلطیاں، سرکشی، گمراہی، گناہ، معصیت، لوگوں کی دل سوزی، ہر چیز سے کر گزرتے ہیں، اور ہمارا دل ہے کہ دل نہیں، یہ پتھر کا سل ہے کہ ہم نہ اس سے خوف کھاتے ہیں، جواب دہی کا ہمیں خوف ہے، نہ ہی ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کوئی درس عبرت ملتی ہے، نہ ہی ہمارے دل موم ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، نہ ہمارے ذہن پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب کی معرفت نہیں، رب کی صحیح ہمیں معرفت نہیں ہوئی۔ اگر معرفت ہو بھی گئی تو اس طرح نہیں جس طرح ہم نے کہا ہے، ما قدر اللہ قدیر، ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح پہچانی کہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بشکر میرے، ہم تمام کو جو باتیں آیت قرآن مجید کے آیتوں کے ذریعے، احادیث نبویہ کے ذریعے رکھی گئی ہے، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والے کو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، سرکشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح ہر آن ہر گھڑی فرماتا رہے، اور ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سامان کرتا رہے، ہم پر اپنا خاص فضل جل و فکر رکھے، اور ہمیں تاروں میں آخر اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری گھر میں پردہ نشین ماؤں بہنوں کو بھی اس درس کی طرف بلانے والا اور ان کی اصلاح کرنے والا، ان پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ پر بھی، اپنے نفس پر بھی نگاہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم من آیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم ورب الحلیم۔ إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر، وأقيموا الصلاة۔